اور میرے عزیزوں یہ گمان نہ کرنا کہ تم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہو، مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہو تو تمہارے اس اظہار کو اللہ یوں ہی ضائع کر دے گا۔ میرے عزیزوں تم تو مومن ہو، اگر کوئی کافر ہونے کے باوجود بھی مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے تو اللہ اسے بھی اجر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہوا، ابو لہب نے اپنی لونی سویبہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ دیکھو میرے مرحوم بھائی کے یہاں آج بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ اب سویبہ جاتی اور واپس دوڑی دوڑی آتی ہے اور کہا کہ ابو لہب مبارک ہو، تیرے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی۔ جب ابو لہب نے یہ سنا کہ بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، ابو لہب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دو انگلیوں کے اشارے سے کہا سویبہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب یہاں ابو لہب وہ بدبخت کافر ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب، یہ وہ بدبخت کافر ہے، کافروں کا سردار ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا کفر پر اس دنیا سے گیا، ایمان نہیں لایا، حالت کفر پر انتقال ہوا۔ 1 سال کے بعد حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ابو لہب کیا گزری؟ ابو لہب کہتا ہے مت پوچھو، جب سے مرا ہوں چاروں طرف سے عذاب میں گرفتار ہوں، اوپر سے جہنم کی آگ ہے، نیچے سے عذاب جہنم میں رہتا ہوں، دائیں بائیں چاروں طرف سے آگ ہی آگ ہے، پورے سال عذاب میں گرفتار رہتا ہوں، لیکن جب ہفتے میں پیر کا دن آتا ہے تو مجھ کافر کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے۔ کہتا کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو عذاب کم ہو جاتا ہے اور ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈے پانی کے چشمے نکلتے ہیں اور اس کو پیتا ہوں اور تھوڑی راحت محسوس کرتا ہوں، سال بھر عذاب میں رہتا ہوں، لیکن ہفتے میں پیر کا دن آتا ہے عذاب کم ہو جاتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ جواب دیتا اس لیے کہ جب پیر کے دن میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی تھی اور سویبہ نے آ کر مجھے خوشخبری دی تھی، میں نے انہی 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے آزاد کیا تھا۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو ابو لہب نے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی پر جو اظہار کیا تھا وہ نبی سمجھ کر نہیں کیا تھا۔ ابو لہب نے جو اپنی لونی کو آزاد کیا وہ اس لیے نہیں کہ نبی کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ اس نے جو آزاد کیا اس لیے کہ اس کے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی تھی۔ اب سنیں، ابو لہب جیسا بدترین کافر اگر نبی کے پیدائش کے دن خوشی کا اظہار کرے تو اللہ قبر میں اس کے لیے عذاب کو کم کر دیتا ہے۔ کافر کا کوئی عمل آخرت میں قابل قبول نہیں ہے، کافر کے کسی بھی عمل کا بدلہ قیامت میں نہیں دیا جائے گا۔ کافر اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں کسی کافر کے لیے کوئی اجر نہیں۔ لیکن ابو لہب نے مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کیا؟ اللہ نے قبر میں اس کا اجر عطا کر دیا۔ تو میرے عزیزوں پریشان نہ ہو، آج نبی کا میلاد مناتے ہو، غم نہ کرو کہ ملے گا کیا۔ ارے جب مولا قبر میں کافر کو میلاد مصطفیٰ منانے کا اجر دیتا ہے تو اگر کوئی مومن مصطفیٰ کی میلاد کا جشن منائے، آمد سرکار کی خوشی منائے، تو اللہ اس کا اجر کیسے ضائع کر سکتا ہے؟